اب دیکھو ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا جبری طلاق کا. شوہر نے لکھ کے طلاق دی ہے. یہ ایسے آتے رہتے ہیں بہت, پہلے چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں پھر پٹتے ہیں, طلاقیں لکھ دیتے ہیں. جو آدمی بیوی کی خاطر 2 تھپڑ نہ کھا سکے نا, اس کی طلاق ویسے ہی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جو پٹا اور طلاق دے دی. تو میں نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جبری طلاق لکھ کے نہیں ہوتی. بھائی زبان سے اگر کوئی ڈیورس دے دیتا ہے تو گن پوائنٹ پہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس مسئلے میں بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کلمہ کفر تو جبرن کہہ دیا جائے تو ہوتا نہیں ہے, طلاق تو کفر سے تھوڑی کم درجے کی چیز ہے نا. ابے کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ بولیں کفر بولے تو قرآن کہتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے گا وہ کافر نہیں ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں, مفتی عجیب فتویٰ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو کافر ہو نہیں رہا, طلاق دے رہا ہے تو طلاق ہو رہی ہے, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے. تو خوب سمجھ لو کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان اس کی ایک عکاسی کر رہی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ کفر کہلوایا جائے وہ دل سے کافر نہ ہو, زبان سے کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں, حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت. مذاق میں انسان دل سے نیت نہیں کرتا, ایویں ڈرانے کے لیے بیوی کو بول رہا ہوتا ہے تمہیں طلاق ہے, لیکن ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. طلاق کا تعلق شریعت نے الفاظ سے رکھا ہے, دل سے نہیں رکھا. گن پوائنٹ پہ جو بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا, لیکن زبان سے دے رہا ہوتا ہے تو زبان سے ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے لا طلاق فی اغلاق, جب انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں طلاق نہیں ہوتی, پاگل دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو سوچتا تھوڑی, وہ تو پاگل ہے نا, دماغ کا یہ تو بڑی دماغ استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, بند ہوتے نا تو مر جاتا, طلاق نہ دیتا. اس کو پتا ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف جان ہے, تو بڑی ذہانت کے ساتھ اس نے بولا بیوی مل جائے گی بھائی, ٹھیک ہے نا, جان دوبارہ نہیں آتی, تو کھوپڑی استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, تو ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں بیوی کو دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے اس میں؟ طلاق کے مسائل میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ ظلمن بھی تو دے دیتے ہیں نا طلاق. آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بیوی کا تھوڑی قصور ہوتا ہے. اسلام نے زبان پہ رکھا ہے بھائی, اس وقت تمہارے پاس آپشن ہے. ہاں یہ ہے کہ اس ظلم کی روک تھام کیسے کی جائے, یہ تو غلط ہے نا, پھر تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے گن پوائنٹ پہ. پہلی بات ہے کیوں دلوائیں گے بھائی؟ ڈاکو آئے گا آپ سے, آپ کا موبائل چھینے گا, اس کو آپ کی بیوی میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے. اور دوسری بات, آپ سے طلاق دلوا کے کیا وہ اس سے شادی کر لے گی؟ تو بیسیوں فرضی باتیں کرنے سے شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. لاکھوں میں کوئی 1-2 ایسے واقعات ہوتے ہیں. قانون جب بنتا ہے اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. ہر قانون کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کے.